بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب سیر الاسرار شریف میں معرفت حق تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، معرفت دو قسم کی ہے، معرفت صفات الہی اور معرفت ذات الہی۔ آپ فرماتے ہیں معرفت صفات دونوں جہاں میں جسم کا حصہ ہے اور معرفت ذات آخرت میں روح قدسی کا حصہ ہے۔ چنانچہ فرمان حق تعالیٰ ہے اور ہم نے اس کی مدد روح قدس سے کی اور انہیں روح قدس کی مدد بہم پہنچائی جاتی ہے۔ یہ دونوں معرفتیں ہر دو علوم یعنی علم ظاہر اور علم باطن کی یکجائی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، علم دو قسم کا ہے، ایک کا تعلق زبان سے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے اپنے بندوں پر، دوسرے کا تعلق دل سے ہے اور یہی علم حصول مقصد کے لیے کارگر ہے۔ انسان کے لیے سب سے پہلے علم شریعت ضروری ہے کہ اس کے ذریعے عالم صفات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت صفات حاصل کر سکے جس کے بے شمار درجے ہیں۔ اس کے بعد ضرورت ہے علم باطن کی تاکہ اس کے ذریعے روح عالم معرفت میں معرفت ذات حاصل کر سکے، جو خلاف شریعت و طریقت رسومات ترک کیے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک محض رضا الہی کی خاطر نمائش و ریاستیں اختیار نہ کی جائیں، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، جو لقاء الہی کا آرزو مند ہے اسے چاہیے کہ اعمال صالحہ اختیار کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عالم معرفت انسان کا وہی اصلی وطن عالم لاہوت ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے اور جس میں روح قدسی کو احسن صورت میں ڈھالا گیا ہے۔ روح قدسی سے مراد وہ انسان حقیقی ہے جو دل کے اندر مقام سر میں مخفی رکھا گیا ہے اور جس کا ظہور توبہ، تلقین اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے دائمی ذکر سے ہوتا ہے، پہلے زبانی ذکر کر سے اور جب دل زندہ ہو جائے تو قلبی ذکر سے۔ صوفیہ کرام نے اسے طفل معانی کا نام دے رکھا ہے کہ اس کا تعلق معنویات قدسیہ سے ہے، اور اسے طفل معانی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی پیدائش دل سے ہوتی ہے، جس طرح کہ بچے کی پیدائش ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے اور باپ اس کی پرورش کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو کر بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے۔ جس طرح بچوں کو علم ظاہر پڑھایا جاتا ہے اسی طرح اسے بھی علم معرفت پڑھایا جاتا ہے۔ جس طرح بچے کو ظاہری گناہوں کی غلاظت سے پاک کیا جاتا ہے اسی طرح اسے بھی شرک و غفلت و جسمانیت بشریت سے پاک کیا جاتا ہے۔ جب یہ بچے کی طرح طہارت و پاکیزگی اختیار کر کے صاف صورت ہو جاتا ہے تو خوابوں میں فرشتوں کی طرح صورت مراد میں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی بچوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کی طفولیت کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، جنتیوں کے گرد لیے پھریں گے خادم لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ مزید فرمان حق تعالیٰ ہے، جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے ہوں گے جو چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے۔ اسے انتہائی لطافت و پاکیزگی کی بنا پر بھی طفل معانی کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق بدن سے ہونے اور صورت بشری کے اعتبار سے محض مجاز کے طور پر اس پر طفل معانی کا اطلاق ہوتا ہے، اور یہ اطلاق اس کی ملاحت کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کی استفساریت باطنی صفائی کی وجہ سے۔ اگر اس کی ابتدا کو غور سے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے
کہ وہی روح قدس انسان حقیقی کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ایک خاص نسبت ہے جس سے جسم اور جسمانی بے خبر ہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت میں میری ایک حالت ایسی بھی ہے کہ جہاں نہ تو کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہے اور نہ ہی نبی مرسل کی۔ یہاں نبی مرسل سے مراد حضور علیہ السلام کی بشریت ہے اور قرب فرشتے سے مراد روحانیت ہے جسے نور جبروت سے پیدا کیا گیا ہے، چونکہ فرشتے کو بھی نور جبروت سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے نور لاہوت میں اس کا داخلہ ممکن نہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، قرب الہی ایک ایسی جنت ہے جس میں حور و قصور ہیں، نہ شہد و دودھ بلکہ صرف دیدار ذات حق تعالی ہے۔ چنانچہ فرمان حق تعالی اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ان قریب تم اپنے رب کا جمال اس طرح دیکھو گے جس طرح کے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اگر کوئی فرشتہ یا جسمانی اس عالم لاہوت میں داخل ہو تو نور لاہوت اسے جلا کر رکھ دے، جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالی ہے، اگر میں اپنے انوار جلال کو ظاہر کر دوں تو جہاں تک میری نظر جلال پڑے گی ہر چیز جل جائے گی۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، اگر میں یہاں سے سر انگشت کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔